گا، ماں کی دعا ساتھ رہے گی، باپ کی دعا ساتھ رہے گی، یہ دونوں کی دعائیں ساتھ رہیں گی، جھوپڑی میں رہو گی، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ اس لیے پیغام سنیے پیغام، لیکن اس جگہ ٹھہر کے ایک بات میں اور کہہ دوں، اولاد کو نیک بنانے کے لیے باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ اولاد نیک ہو جائے گی۔ آپ نے غوث اعظم کی تاریخ کو پڑھا ہے، غوث اعظم کی والدہ کتنی بڑی متقیہ تھی، غوث اعظم کے والد محترم کتنے بڑے متقی تھے۔ ایک سیب کی خاطر وہ کئی سالوں تک باغیچے میں پٹون کرتے رہے، سینچائی کرتے رہے۔ ہم صرف جلسوں میں آتے گئے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ غریب نواز کا نام آپ نے سنا ہے، اللہ اکبر، آپ جتنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے گا، ان سبوں میں سب سے بڑا اگر رول ماڈل ان کے لیے کوئی ہے تو ان کے باپ اور ماں ہے۔ باپ نیک ہو، ماں نیک ہو، ذرا سنیے گا، ماں باپ کا نیک ہونا کیسے ضروری ہے۔ اگر ماں نیک ہو بیٹی کنیز فاطمہ ہوگی، باپ نیک ہو تو بیٹا غلام مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ وہ بیٹا بڑا ہو کر غدار نہیں بلکہ ماں باپ کا بھی فرما بردار بنے گا، رب رسول کا بھی فرما بردار بنے گا۔ میری باتیں دھیان سے سنیے، غریب نواز کا آپ نے نام سنا ہے، ذرا دیکھیں ماں باپ کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے اولاد کے نیک ہونے کے لیے۔ اللہ اللہ، حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے گئے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، غریب نواز تقریر کرنے لگے، خطاب کرنے لگے، تقریر کرتے جاتے گئے، ایک گھنٹہ تقریر ہوتی گئے، 1000 لوگ تقریر سن رہے تھے۔ غریب نواز تقریر کو ختم کرتے گئے، زبان میں اللہ نے وہ اثر عطا فرمایا تھا کہ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا، کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ جب وابستہ ہو گئے نا تو جانتے غریب نواز گھر آئے، مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے، ماں کہنے لگی او بیٹا معین الدین یہ بتاؤ اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ماں آج مسکرائے گا نہیں تیرا بیٹا تو کیا کرے گا؟ کیا ہوا بیٹا معین الدین حسن، کیا ہوا؟ کہا کہ او ماں آج تیرا بیٹا ایک راستے سے گزر رہا تھا، ہزاروں لوگوں کا مجمع لگا تھا، تیرے بیٹے نے تقریر کرنا شروع کیا، 1 گھنٹہ تقریر کیا تھا، زبان میں اللہ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے کہ 1 گھنٹہ کی تقریر کے بعد ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ماں کا جواب سنیے، غریب نواز کی ماں کہتی ہے بیٹا معین الدین اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ کہا کہ ماں تقریر میں نے کیا، خطاب میں نے کیا، تیرا کیا کمال ہے ماں؟ ماں کہنے لگی او میرا بیٹا معین الدین سنو سنو بیٹا، میرا کمال اس لیے ہے جب تو چھوٹا سا تھا میری گود میں تھا تو اے بیٹا معین الدین سنو سنو، یہ در و دیوار گواہ ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے، اللہ کی قسم کہتی ہوں کہ جب بھی تجھے دودھ پلانے کی باری آتی، دودھ پلانے کا وقت ہوتا، تو دودھ پینے کو چاہتا تو اے بیٹا معین الدین تیری ماں اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ تیری ماں جا کر وضو نہیں کر لیا کرتی تھی۔ اے بیٹا معین الدین یہ تیری ماں کے باوضو ہو کر تجھے دودھ پلانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں یہ اثر عطا فرما دیا ہے۔
دعا ماں کا نیک ہونا، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے۔ امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری وہ ہے جو بخاری شریف کے مصنف ہے۔ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں نقل کیا ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور اتنی معتبر کتاب ہے، یہ علماء جانتے ہیں، اتنی معتبر کتاب ہے بخاری شریف کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے بہتر کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ ذرا سنیے گا، کیا امام بخاری ایسے ہی امام بخاری بن گئے؟ کیا امام بخاری ایسے ہی بن گئے امام بخاری؟ امام بخاری ایسے ہی نہیں بنے۔ سنیے، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ ابھی ماں کے شکم میں تھے، ماں دعا کرتی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگی، اے پاک پروردگار عالم رب کائنات خالق کائنات، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے مولا، اگر یہ بیٹا پیدا ہوگا میں اسے اپنے بڑھاپے کا کی لاٹھی سہارا نہ بناؤں گی، بلکہ اے میرے مولا یہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے تیرے محبوب کے حدیث کا سب سے بڑا عالم بناؤں گی۔ آئے ہائے، ماں کہنے لگتی ہے دعا تو کر دی، امام بخاری پیدا ہو گئے۔ سنیے گا، بڑے ارمان تھے، بڑی خوشی تھی، گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نام رکھا گیا محمد بن اسماعیل۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہزاروں پیغام اس میں چھپے گئے۔ امام بخاری کا نام رکھا گیا محمد بن اسماعیل، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے امام بخاری، اچانک امام بخاری کے آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ اللہ اللہ، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ بڑے منت سماجت کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ اب سمجھ سکتے ہیں ماں کا دل کیا کہتا ہوگا۔ ماں جیسے ہی سنتی ہے کہ میرے بیٹے کے آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، امام بخاری کی والدہ بے ہوش ہو جاتی ہے، سجدے میں سر رکھتی ہے، ہوش آنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے رب کعبہ، ہم نے بیٹا اس لیے تھوڑی مانگا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں نے تو اس لیے بیٹا مانگا تھا کہ یہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا نہیں بلکہ تیرے محبوب کے حدیث کا سب سے بڑا عالم بنے گا۔ اب آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ سنو پیارے، ماں ہوتی ہے، ماں آنچل کو اٹھا کر دعا کرتی، رونے لگتی ہے۔ آج اگر ماں باپ کسی کے زندہ ہونا، اپنے ماں باپ سے دعائیں کروایا کرو۔ پیر صاحب سے لوگ دعائیں کرواتے، میں نہیں کہتا مت کروائے، مفتی صاحب سے دعائیں کرواتے ہیں، میں نہیں کہتا مت کروائیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی کام آپ کا نہ بنا ہو 10 سال سے ماں باپ کی سے جا کر دعائیں کروا لو، اللہ کی قسم جو کام 10 سال سے نہ ہوا ہو وہ ماں باپ کی منٹوں کی دعا کے صدقے میں اللہ پورا فرما دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ لیکن او بھائی، بڑا عجیب سسٹم ہے، ماں باپ گھر میں ناراض ہیں، بیٹا عمرہ پہ جا رہا ہے، ماں باپ کے لیے 10 روپے کی دوائی نہیں دے سکتا، وہ بیٹا غریب نواز کے روزے پہ اجمیر جا رہا ہے، ماں باپ اگر 1 کلو سیب کے لیے کہہ دے بیٹے کی ناک چڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، خوش نصیب ہو لوگو اگر ماں باپ تیرے حصے میں آئے گئے، اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ آج تو نوجوانوں تم بڑی تیزی سے کہہ دیتے ہو، ماں باپ کو جھڑک دیتے ہو، سنو ماں کیسی دولت ہے، باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ یاد رکھنا، اگر تیرے ماں باپ زندہ گئے، اگر بات بات میں آپ کو نصیحت کرتے گئے، اگر نوجوانوں تیرے ماں باپ اگر بات بات پہ ٹوکتے
گئے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، یہ زمانے والے بڑے بے وفا گئے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا گئے، یہ دنیا والے لالچی ہوتے گئے، جب تک آپ سے فائدہ رہے گا اس وقت تک وہ اچھا مشورہ دے گا، جب سے فائدہ ختم ہو جائے گا کبھی وہ نیک مشورہ نہیں دے سکتا۔ وہ ماں باپ کی ذات ہے جو آپ کے گھر میں اگر بستر پہ بھی پڑے رہے اپنے آپ کو بہادر سمجھو کہ تیرے ماں باپ تمہیں نیک مشورہ دینے والے ابھی حیات سے گئے، ابھی زندہ گئے، لیکن بڑا افسوس ہوتا گئے۔ ایک نوجوان لڑکا رات کے 10 بجے گھر سے نکلتا گئے، نوجوانوں میں آپ ہی سے کہنا چاہتا ہوں، تیری ماں کہتی ہے رات کے 10 بجے آپ نکلتے ہو گھر سے، ماں کہتی ہے بیٹا تو کہاں جا رہا گئے، تو پلٹ کے کہتا گئے ماں بس ابھی گیا ابھی آیا، فوراً آؤں گا 10 منٹ کے اندر آ جاتا ہوں۔ 10 بجے رات میں تو گیا، 10 منٹ کا وقت لے کر گیا، تجھے کیا خبر ہے رات کے 11 بج گئے تو گھر نہیں آتا گئے، رات کے 12 بج جاتے گئے تو گھر نہیں پہنچتا گئے، تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، تیرا باپ بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا گئے، رات کے 1 بج جاتے گئے لیکن تو گھر واپس نہیں آتا گئے، تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتے بدلتے ماں کی ممتا دل میں لہ جاتی ہے، ماں بے چین ہونے لگتی ہے۔ تمہیں کیا اندازہ ہے وہ تیری بوڑھی ماں وہ بستر سے بیدار ہوتی گئے، کھڑی ہوتی گئے، تیرے بوڑھے باپ کے بستر کے قریب جاتی گئے، اے فلاں کے ابو ارے دیکھیں تو صحیح اپنا بیٹا 10 بجے گیا تھا، یہ کہہ کے گیا تھا کہ 10 منٹ کے لیے جاتا ہو اور فوراً آ جاؤں گا، 11 بج گئے نہ آیا، 12 بج گئے نہ آیا، 1 بج گئے اپنا بیٹا گھر نہ آیا، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، کیونکہ زمانے کی حالت ٹھیک نہیں گئے، لوگ اچھے نہیں گئے، رات کے 1 بج گئے بیٹا اب تک نہیں آیا، وہ تیری بوڑھی ماں ہوتی ہے، وہ ٹارچ کی روشنی جلا کر آگے آگے چلتی ہے، تیرا بوڑھا باپ وہ ڈنڈے کا سہارا لے کر پیچھے پیچھے چلتا گئے، جب چوراہے پر تیری ماں پہنچتی ہے، تیرا بوڑھا باپ پہنچتا گئے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں مارتا رہتا گئے، تیری ماں جا کر کہتی ہے اے میرا بیٹا ارے تو کہا تھا کہ ابھی آ جاؤں گا، لیکن 11 بج گئے نہ آیا، 12 بج گئے نہ آیا، میں انتظار کرتی رہی، 1 بج گئے گئے، ٹائم دیکھو زمانے کی حالت ٹھیک نہیں گئے، تو نوجوانوں تم کیا کہتے ہو؟ نوجوان جھنجھلا کر بات کرتا او ماں میری بھی زندگی ہے، میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی یار ہیں، مجھے جینے کا حق نہیں ہے، آزاد جینے دو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آج تم ماں پہ جھڑپ جاتے ہو، اپنی ماں پہ تم سخت لہجے سے ماں سے بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی، جب تک یہ زندہ گئے، جب تک تیرے بوڑھے باپ زندہ گئے، اللہ کی قسم جب تک یہ زندہ گئے تجھے ٹوک رہے گئے، تمہیں نصیحت کر رہے گئے، جس دن یہ دونوں دنیا سے چلے گئے تو رات کے 1 بجے نہیں، رات کے 2 بجے، سویرے کے 3 بجے تو بارش کے قطروں میں بھیگ کر گھر آئے گا، لیکن کوئی خیریت پوچھنے والی ماں کی طرح نہ ہوگی، کوئی خیریت پوچھنے والا باپ کی طرح نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں آج اگر ماں باپ زندہ گئے مجھ سے پوچھئے، نایاب و منظر بھائی سے پوچھئے، یہ علماء جو لوگ باہر رہتے گئے ان سے پوچھئے، میں جب باہر نکلتا ہوں اپنی بات بتاؤں 15 دن ہوتے گئے، میں جب 15 دن کے بعد گھر پہنچتا ہوں میری ماں کے آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے گئے، میری ماں پلیٹ میں کھانا لے کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی اے میرا بیٹا آج تیری ماں پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی، کیونکہ اے بیٹا اتنے دن ہو گئے جب سے تو باہر نکلا گئے میرا لال، تب سے لے کر تیری ماں نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا گھر میں جتنے افراد ہوتے گئے سبوں کی نظر بیگ پہ ہوتی ہے، سبوں کے نظر پیسوں کی تھیلی پر ہوتی ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جن کی نظر پیسوں کی تھیلی پر نہیں، وہ بیگ پر نہیں، دولت پہ نہیں، سامان پہ نہیں، بلکہ ان دونوں کی نظر اپنے بچوں کی صحت پہ
ہوا کرتی گئے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو نا تو سنو پیارے، ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کا جلسے میں آنا بیکار ہے۔ پوچھئے علماء سے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ کا مسجد جانا بیکار ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کا اجمیر جانا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے آپ کا بغداد جانا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو سب عبادتیں آپ کی بیکار ہے، کیونکہ ماں باپ کو راضی کر لو۔ لوگوں، اگر ماں باپ کسی کے ناراض ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا، اور سنو پیارے، ماں باپ اگر ناراض ہو، یہاں سے ایک سبق لے کر جاؤ۔ جن کے بھی ماں باپ ناراض ہیں، یہاں سے گھر جانا، ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور اپنی ماں سے کہنا، او میری ماں، او میرے بابا، ہمیں آپ دونوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ او ماں، آپ اگر ناراض ہوگی تو پھر میری دنیا بھی تو آپ ہو، میری جنت بھی آپ کے قدموں کے نیچے گئے۔ او میری ماں، آپ ناراض مت ہوئیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ گھر جا کر کہنا، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، بلکہ گھر جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کا کوئی بیٹا خاموش نہیں رہے گا، سب کو بولنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا چاہیے۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا۔ آواز نہیں آئی؟ جھوم کر، جن کو ماں سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے۔ اگر اسٹیج والے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں دے دیں تو یہ ان کا کرم ہے، اور دعائیں صرف دے دیں۔ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا، اور اچھی، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا۔ ایک شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اب میں سبوں کا نام نہیں جانتا، جو ذرہ جہاں ہے، جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ سلامت رکھے سارے علماء کو۔ ایک شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، پوچھئے ان علماء سے، آج جو کچھ بھی ہے ان کی عزتیں سلامت ہے۔ آج لوگ اگر ہاتھ چومتے گئے، آج اگر لوگ پاؤں چومتے گئے، تو اس میں سب سے بڑی دعا اگر کسی کی ہے تو ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ پوچھئے ان علماء سے، ماں باپ کی بھی دعائیں، اور میں جو طلبہ یا جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول میں ہو یا مدرسے میں، استاذ کی بھی دعائیں لیا کرو۔ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ دعائیں استاذ کی قبول ہوتی ہیں، ورنہ تو آج حضرت جب تک بچے پڑھتے ہیں تب تک وہ تو ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ اب کسی مولانا صاحب کے پاس کوئی بچہ پڑھ لیا، اب جب وہ بڑا ہو جاتا، مفتی صاحب بن گئے، اب ان کو شرم آتی ہے ہاتھ چومنے میں استاذ کے۔ میں مفتی صاحب بن گیا، مولانا صاحب کا ہاتھ چوموں گا؟ اللہ اللہ، یاد رکھنا، تو جتنا بڑا علامہ بن جائے، فہامہ بن جائے، استاذ کے مقابلے میں کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ استاذ کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ اپنے استاذ کا احترام کیا کرو، اپنے استاذ کے اچھے سے بات کیا کرو، اپنے استاذ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ سنو سنو لوگوں، ماں باپ کی دعائیں کتنی ضروری ہے۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری۔ آواز نہیں آئی؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے
ہے جنت میری عمر بھر سر پہ سایہ عمر بھر سر پہ سایہ عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا لوری گا گا کے مجھ کو بچپنے میں لوریاں گاتی ہے ماں ہاں، لیکن ماں باپ ماں کی لوریوں میں بڑا درد ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک لوری گاتی ہے ماں بہنیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، سنا دیں وہ لوری؟ ہمارے علاقے میں عورتیں جب بچہ نہیں سوتا ہے ایک لوری گاتی ہے، کہتی آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سو